السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریف کا منشا اور مقصد سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب تفسیر القرآن، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا یہ چیپٹر ہے، مضمون جو شروع ہوا تھا، اس کی یہ دوسری نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر 3084۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ صلی نحو بیت المقدس 17 شہرا وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجه الى الكعبۃ فانزل اللہ عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجهها نحو الكعبۃ وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الانصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع۔ هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کعبہ رخ ہونا پسند فرماتے تھے، یعنی آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد نرى تقلب وجهك في السماء، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ضرور بضرور ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں، لہذا آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی جانب کیجئے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی طرح ادا کیے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، جس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی حکم نازل ہوتے ہی اس میں پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا گیا، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا کہ ایک نماز اس میں آدھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور آدھی کعبۃ اللہ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہی آپ کی خواہش بھی تھی۔ ایک آدمی نے جو آپ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر انصار کی ایک جماعت پر ان کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ چونکہ وہ لوگ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، ان کو اطلاع نہیں ملی تھی، ابھی تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا، تو ایک صاحب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیے تھے، جب ان کا گزر ہوا اس مسجد کے سامنے سے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالت رکوع میں ہیں، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے اپنا چہرہ اقدس کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ حالت رکوع ہی میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، سفیان ثوری نے اسے حضرت ابو اسحاق سے روایت کیا ہے۔ بہرحال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ کو قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 3085۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن اوس وانس بن مالک حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فجر کی نماز میں رکوع کر رہے تھے۔ اس باب میں حضرت عمرو بن عوف، مزنی ابن عمر، عمارہ بن اوس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔
بہرحال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بیت المقدس کے بجائے مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ یہودیوں کا اس پر اعتراض ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس، عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا بات ہے پہلے جس قبلے کی طرف یہ لوگ رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اب اس سے رک گئے ہیں، اس سے ان کو کس نے پھیر دیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، تمام جہتیں اللہ کے لیے ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بندوں کو عطا فرمائے ہیں، جو ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں پر بندہ عمل کرے۔ اصل مقصد یہ ہے، چاہے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت، کہ یہ حکم نازل ہونے کے بعد کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یہ ظاہر کرنا مقصد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ منافق کون ہے اور سچا خالص مسلمان کون ہے۔ حدیث نمبر 3086، حدثنا حناد و ابو عمار قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى الکعبۃ قالوا یا رسول اللہ کیف باخواننا الذین ماتوا وهم یصلون الى بیت المقدس فانزل اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم الآیہ، ھذا حدیث حسن صحیح۔